وہ شخص گناہ کرے گا اور وہ گناہ ہمیشہ اس کی نظر میں رہے گا، اس کے دھیان میں رہے گا، اس کے ذہن میں رہے گا کہ فلاں دن فلاں وقت تھا، میں نے فلاں گناہ کیا تھا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب جب اس کو یاد آئے گا وہ گناہ، تب تک وہ اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے ایسے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں، لیکن ایک دروازہ توبہ کا جو ہے وہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا آوارہ، بڑا بدمعاش شخص، اسے اپنی عبادت پہ بڑا غرور ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں تکبر کسی طرح کا بھی ہے نا، وہ انسان کو برباد کر کے رکھتا ہے۔ تو وہ شخص، وہ عابد شخص اس گناہگار کو جھڑکتا ہے کہ نکل جا یہاں سے، اٹھ جا میرے پاس سے، تو تو بڑا گناہگار ہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں ہمیشہ تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، کبھی دل سے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دیکھو، اس کا دروازہ توبہ کا ہمیشہ کھلا رہتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 20 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور 20 سال کے بعد پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک ایسا شخص جو گناہ کا مرتکب ہوگا، جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تعجب سے، کہ وہ شخص گناہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ شخص گناہ کرے گا اور وہ گناہ ہمیشہ اس کی نظر میں رہے گا، اس کے دھیان میں رہے گا، اس کے ذہن میں رہے گا کہ فلاں دن فلاں وقت تھا، میں نے فلاں گناہ کیا تھا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب جب اس کو یاد آئے گا وہ گناہ، تب تک وہ اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا۔ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے۔ ایک شخص ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور عرض کی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اور وہ سارا گناہ جو اس نے کیا تھا نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا، اور اس کے بعد پوچھنے لگا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے، کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے، کیا اب بھی اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اس شخص نے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، کیا میرے جو گناہ ہے اس سے مجھے معافی مل جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف
دیکھا نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے ایسے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں، لیکن ایک دروازہ توبہ کا جو ہے وہ قیامت تک بند نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، اس سے نا امید نہ ہوں، اور نیک اعمال کرتے ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا آوارہ، بڑا بدمعاش شخص، کبھی کوئی نیکی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ آوارہ شخص جنگل سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور بادل اس پہ سایہ کیے ہوئے۔ اس گناہگار شخص، وہ آوارہ شخص، جب یہ منظر دیکھتا ہے نا تو دل میں خیال آتا ہے کہ کتنا نیک انسان ہے اور میں کتنا برا شخص ہوں، یہ کتنا اللہ کے قریب ہے کہ اللہ نے اس پہ بادل سے سایہ کیے ہوئے ہے، بادل کو حکم دیا ہے کہ وہ اس پہ سایہ کیے رکھے، اور ایک میں ہوں جو اتنا گناہگار ہوں، اتنا بدکار ہوں، اتنا آوارہ ہوں۔ اپنے آپ کو ملامت کی اور اس نیک شخص کی طرف چل پڑتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ چلے نیک کی صحبت میں بیٹھوں گا تو میرے بھی گناہ ختم ہو جائیں گے، میں بھی نیکیوں کی طرف لگ جاؤں گا، میری بھی یہ جو گناہوں کی سیاہ رات ہے یہ چھٹ جائے گی۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے نا۔ تو جب وہ گناہگار شخص اس عابد کے پاس جا کے بیٹھتا ہے نا تو وہ عابد شخص اسے جھڑک دیتا ہے، اسے اپنی عبادت پہ بڑا غرور ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں تکبر کسی طرح کا بھی ہے نا وہ انسان کو برباد کر کے رکھتا ہے، کسی طرح کا بھی تکبر۔ تو وہ شخص، وہ عابد شخص اس گناہگار کو جھڑکتا ہے کہ نکل جا یہاں سے، اٹھ جا میرے پاس سے، تو بڑا گناہگار ہے۔ اب وہ گناہگار شخص وہاں سے اٹھتا ہے اور دل ہی دل میں اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ میں اتنا گناہگار ہو گیا ہوں کہ تیرا یہ نیک بندے نے بھی مجھے جھڑک دیا ہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں ہمیشہ تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے پھر بھی رزق دے رہا ہے، میں تیری زمین پہ چلتا ہوں، تیری زمین مجھے پکڑتی نہیں ہے، میں تیری نعمتیں کھاتا ہوں، تو نے مجھ جیسے گناہگار پہ اپنی نعمتوں کو ختم نہیں کیا۔ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئیں آج کے بعد میں کبھی نافرمانی تیری نہیں کروں، یا اللہ معاف کر دے۔ دل میں جب اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے،
تو اب بادل کا سایہ اس گناہگار پہ آ جاتا ہے، اس عابد، اس نیکوکار شخص سے بادل کا سایہ ہٹ جاتا ہے اور اس گناہگار پہ بادل کا سایہ آ جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوتی ہے کہ اے موسیٰ، فلاں جو 2 شخص ہیں جن کے نام یہ ہیں، انہیں جا کے کہہ دیں کہ اب اپنی زندگی نئے سرے سے آغاز کریں۔ میں جو فلاں گناہگار شخص تھا، بڑا آوارہ تھا، اس نے توبہ کی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور دوسرا شخص جو عابد تھا، بڑا نیکوکار تھا، جس پہ بادل سایہ کیے ہوتا تھا، اس نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا ہے، میں نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ پھر بھائیو، کبھی دل سے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دیکھو، اس کا دروازہ توبہ کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو یہ مت سمجھو کہ یہ شاید بڑا گناہگار ہے۔ اور کسی کو کل کے حوالے سے مت پرکھو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کل یہ تھا، آج یہ ہو گیا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کا ماضی بہت برا ہے، اسے اس کے ماضی کو یاد دلا کر کبھی اس کی بات مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہو کہ وہ اللہ کا بڑا مقرب بن گیا۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں دوسرے کے ماضی کو دیکھ کر، کل ایسا تھا، آج ایسا ہو گیا، کل یہ کرتا تھا، آج یہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، نہیں، وہ اس کا ماضی تھا، شاید اس نے ایسی اللہ کے حضور توبہ کی ہو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا دوست بنا لیا، اسے اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 20 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور 20 سال کے بعد پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے بالوں میں ایک بال، داڑھی کے بالوں میں ایک بال سفید ہے۔ اس سفید بال کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یا اللہ، گناہگار ہوں، 20 سال تیری عبادت کی، اس کے بعد 20 سال تیری نافرمانی کی۔ یا اللہ، بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے۔ یا اللہ، کیا جو میرے گناہ ہیں 20 سال کے، یا تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو 20 سال تک میری عبادت کرتا رہا، میں نے تجھے اپنا دوست رکھا۔ تو نے 20 سال میری نافرمانی کی، میں تجھے بھولا نہیں۔ میں تو ہر لمحہ انتظار میں تھا کہ کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، کب میرا بندہ یہ توبہ کرتا ہے، یہ نافرمانی کی زندگی سے نکل کر دوبارہ میرے راستے پر آتا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے 20 سال کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ تو ایسا کریم ہے،
وہ تو ایسا رحیم ہے، وہ تو ایسا غفور ہے. کبھی اس کے دروازے پہ جاؤ تو صحیح.